السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ میرے پاس 2 خوشخبریاں ہیں۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں اپنی ریسرچز آپ کی خدمت میں آپ کی محبت کی وجہ سے پیش کر رہا ہوں۔ ویڈیوز دورانیے سے ذرا چھوٹی ہوگی، ضرورت کی بات کر کے آپ کو پوری تفصیل بیان کر کے پھر عید مبارک کہیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ویک 9 مئی سے شروع ہوگا اور 16 مئی تک جائے گا۔ پہلی تبدیلی 9 مئی کو آ جائے گی۔ وینس نام کا ایک پلانٹ ہے جو پلانٹ آف لو کہلاتا ہے، اٹیچمنٹس کہلاتا ہے، رومانس کا پلانٹ ہے۔ جب بھی وہ چمکتا ہے زندگی کے کئی شعبے روشن ہو جایا کرتے ہیں، اینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 9 مئی کو آپ کے ایک بہت پازیٹیو اینگل 11th اینگل پر آنے لگا ہے۔ 11th اینگل پر اس کے جو جنرل ایڈوانٹیجز ہیں، جس میں محبت، پیار، دلچسپی، دل کا موسم اچھا ہونا، پبلک امیج کا اچھا ہونا، یہ سب تو آئے گا ہی آئے گا، بٹ اس کے کچھ اسپیشل ایڈوانٹیجز ہیں، دیٹ از فار اونلی لیوز۔ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کمبائن ایفرٹس بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ کسی طرح کا کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے جس میں ایک ٹیم ورک تھا، تو دس از اے پاسبل تھنگ کہ تمام کی تمام ٹیم کو آپ بہت ہی اچھے انداز سے ہینڈل کر جائیں گے، اینڈ ٹیم ورک بلڈ ہو پائے گا، مطلب آپ کو فیورز دے گا۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ وہ گولڈن سیزن میں ٹیم ورک سٹارٹ ہوگا یا گولڈن سیزن میں انیشیٹیوز ہوں گے، تو سکسیس کا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کے لیے میسر آنا یہ پاسبل ہو سکے گا۔ تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ سنسیئر لوگ مل جائیں گے۔ چوتھا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے آپ کا مٹیریل سٹیٹس، آپ کے مالی حالات استحکام پکڑیں گے۔ اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے 10th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے۔ وینس اگر اچھی پوزیشن پر ہو تو ہمیشہ کیریئر کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو 11th اینگل پر آیا ہے یہ صرف 3 ویک کے لیے ہے، یہاں پر یہ فرینڈلی ہے، اسے ڈائریکٹ ایڈوانٹیجز کہتے ہیں۔ وین اٹ از ان 11th ہاؤس، ڈائریکٹ ایڈوانٹیجز، اس میں ایک اجتماعی کوششیں، کمبائن ایفرٹس، رومانوی کامیابیاں، یہ ڈائریکٹ ایفرٹس ہیں۔ اینڈ ان ڈائریکٹ ایفرٹس کیا ہیں کہ ان کوششوں کے عوض آپ کے کیریئر میں بھی استحکام آنے لگ جانا۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، یہ الگ ایفرٹس تھے جو آپ کریں گے۔ جاب آپ کی ڈیوٹیز ہیں جہاں پر آپ ہمیشہ کے لیے ایک کمیٹڈ ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ بھی گروتھ پکڑیں گے۔ نئی جاب کا حصول، جاب کے اوپر جو خطرات تھے ان کا سیٹل ڈاؤن ہونا، آپ کے پلانز کو اپریشیٹ کیا جانا، آپ کی امیج کا بہتر ہو جانا، لیوز یہ بہت پاسبل ہے۔ اینڈ مرکری از آلسو ان یور 11th ہاؤس، اور 11th ہاؤس کا وہ ریپریزنٹیٹیو بھی ہے، تو مائنڈ کا فوکس رہنا، ڈاکومنٹیشن بہت اچھی ہونا، یہ پچھلے ہفتے ہو گیا تھا، مرکری 11th اینگل پر آ گیا تھا۔ پبلک امیج بہت اچھی ہونا، آپ کا ایکسپلین بہت اچھا کرنا، آپ کا ٹول آف سکسیس آپ کا مائنڈ بن جانا، اینڈ مائنڈ کے عوض آپ کے اگریشنز ریزالو ہونا، موڈ سوئنگ ریزالو ہونا، ویژن کا براڈ ہونا، قوت حافظہ تیز ہونا، دیز آر آل پاسبل۔ اینڈ اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ سورج بھی آپ کے 10th اینگل پر اس سال کی طاقتور ترین پوزیشن پر ہے، جہاں آپ اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مٹیریل سائڈ کو سموتھ اینڈ سلکی کرنے کے لیے انتہائی پازیٹیو دور سے گزر رہے ہیں۔ بٹ یہ دور اب لمبا نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 20 تاریخ کو سورج 11th اینگل پر آ جائے گا، وہاں پر بھی وہ پازیٹیو ہے، لیکن میکسیمم پازیٹیوٹی ان دا مٹیریل سائڈ وہ 20 مئی سے پہلے دے گا۔ سو اگر کوئی ڈیسیجن، کوئی خرید و فروخت، کوئی انیشیٹو، کوئی ہوم ورک، کوئی کمبائن ایفرٹس، کسی طرح کی کوئی پبلک ایکٹیویٹی، کسی طرح کی کوئی میٹنگ، کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو اس سے پہلے کر لینا بہتر ہے۔ اگلے ہفتے سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ ان سیٹرن کی ریٹروگریشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ ٹربل دے، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ وینس کی تبدیلی مرکری کے ساتھ مل کر آپ کے لیے خوشخبریوں کے باعث ہے، جو محبت کے سائڈ پر بھی، اجتماعی کوششوں کے سائڈ پر بھی، کیریئر کی سائڈ پر بھی، پیس آف مائنڈ کی سائڈ پر بھی، پیس آف ہارٹ کی سائڈ پر بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ سورج اپنے کیریئر اینگل پر، ایک سورج آپ کے 10th اینگل پر سے گزر رہا ہے جو کیریئر کے لیے بہت سپورٹیو ہے۔ سیٹرن اینڈ جوپیٹر 2 لانگ ٹرم پلانٹ، وہ بھی اس وقت پازیٹیو ہے۔ موسٹلی پلانٹی جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل ہے، سوائے اس کے کہ مارس نیگیٹو اینگل پر گیا ہوا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کو کچھ ٹربلز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ٹربلز بھی اتنے زیادہ تر پلانٹس کیونکہ آپ کو فیور کر رہے ہیں تو کوئی زیادہ معنی خیز نہیں ہوگی۔ اب اگر تو کوئی لیو اس وقت اتنے پاورفل سپورٹس کے ساتھ، سولر بیہیویئرز کے ساتھ، ٹائم بیہیویئرز کے ساتھ اپنے آپ کو فلرش کر رہا ہے، تو دیٹ مینز کہ وہ ٹو دی ٹارگٹ ہے، آن ٹریک ہے،
صحیح سمت میں جا رہا ہے. بٹ اگر کوئی لیو ایسا ہے جو اس وقت بھی غصہ کرتا ہے، ناراضگیاں پال رہا ہے، موڈ سوئنگ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ رانگ کر رہا ہے، ڈاکومنٹیشن میں پھنس رہا ہے، لٹیگیشنز میں پھنس رہا ہے، ناراضگیوں میں پھنس رہا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے سے کھو رہا ہے، تو دیٹ مینز وہ کہیں نہ کہیں لیک کر رہا ہے. اب اگر اسے ڈائگنوز کرنا ہو کہ ویئر از دا پرابلم، تو اسٹرالوجرز کے پاس جو بہترین میتھڈ ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل ویکنیسز یا ٹربلز ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ہفتے اتنا ہی. میں بات اور ایلیبریٹ کر سکتا تھا، لیکن آپ عید کی تیاریوں میں ہوں گے، اپنی توجہ ادھر دیجئے، عبادتوں میں ہوں گے، توجہ ادھر دیجئے. اگلے ہفتے پھر اب فری ٹائم آ جائے گا، اس ٹائم پر سیٹرن کی ریٹروگریشن، سن کے نیکسٹ اینگل پر جانا، اس کی ڈیٹیل اگلے ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح. ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا لیوز، آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.